الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب. آج کا سبق ہم شروع کریں گے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 حج کے متعلق اس آیت میں احکامات بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، حج گھر جانے پر حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. روکے جانے کی صورت میں قربانی کر لو. قربان گاہ سے پہلے سر نہ منڈواؤ. مریض اور بیمار کے لیے احکامات. حج کا لفظی مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت، بیت اللہ کا طواف اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی اعمال ہیں ان کو پورا کرنے کی نیت سے احرام باندھ کر سفر کرنا، بیت اللہ کا قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا اور اس آیت کے ایک حصے کا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. وَأَتِمُّوا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اتمو کا مطلب کیا ہے؟ پورا کرو، اور تم پورا کرو. الحج، حج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر، احصرتم، تم روک دیے جاؤ. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آئے، من الہدی، قربانی سے. وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک، یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنی جگہ پر. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. فَمَنْ كَانَ، تو جو ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او به اذن، یا اسے تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں. تو یہاں پر پہلا حکم یہ ہے کہ تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم پورا کرو حج اور عمرے کو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ اس کے کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. اللہ ہی کے لیے یہ عمل تم نے کرنا ہے، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حج اور عمرے کو کرنا ہے. ایک معنی اس کا یہ. اور دوسرا مطلب اس کا، حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے
قبری میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو جائے، اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ تو اب جس نے حج کا ارادہ کر لیا، عمرے کا ارادہ کر لیا، اس نے احرام پہن لیا، تو اب اس کے بعد اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے، بس راستے سے واپس آ جائے کہ میں حج نہیں کرتا، میں عمرہ نہیں کرتا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہے، اب اس پر فرض ہو گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اس نے حج کو اور عمرے کو مکمل کرنا ہے۔ جب احرام باندھ لیا، نیت کر لی، میقات سے احرام باندھ کر نیت کر لی حج یا عمرے کی، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وہ حج فرضی ہو یا نفلی ہو، عمرہ فرضی ہو یا نفلی ہو، اس کو پورا کرنا اب ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی تم حج کے ارادے سے گئے یا عمرے کے ارادے سے گئے، تو کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے تمہیں رکنا پڑ گیا، اب حج اور عمرے کو پورا کرنا ضروری ہے، آپ نکل کے حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن اب کیا ہے کہ روک دیا جاتا ہے، دشمن روک لیتے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتے، تو عمرہ کرنے سے رک گئے آپ اس وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر حکم یہ ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو قربانی آپ کے ساتھ ہے، جو قربانی آپ نے کرنی تھی، حج کے موقع پر قربانی کرنا ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے ذبح کر دیں، اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے، جس جگہ پر آپ کو روک دیا گیا وہاں پر ہی اس کو ذبح کر دیں۔ اور اس کی مثال 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے گئے تو آپ کو روک دیا گیا، مشرکین نے، قریش کے لوگوں نے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے، عمرے کی غرض سے آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو روک دیا گیا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ تھے تو صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہاں پر ہی حدیبیہ میں ہی ان کو ذبح کر دو، قربانی کرو اور پھر حلال ہو جاؤ، کیونکہ آگے نہیں جانے دیا جا رہا، آگے روک دیا گیا ہے۔ تو کیا حکم ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو میسر ہو، اگر کسی کے پاس بکری ہے تو وہ بکری کو ذبح کر دے گا، اگر گائے کا اس کا ایک حصہ ہے اس میں تو وہ ایک حصہ اس کو قربان کرے گا، اونٹ کا حصہ ہے تو اس کو قربان کرے گا۔ تو اگر روک دیے جائیں تو پھر ایسے کرنا ہے کہ جہاں پر روک دیا جائے تو وہاں پر قربانی کر کے تو پھر احرام کھول دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہے کہ بیماری ہے اور اس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے اور اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن اسے خطرہ ہے کہ شاید بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے مجھے روک دیا جائے گا، تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے پہلے سے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ مجھے جہاں پر روک دیا گیا وہاں پر میں حلال ہو جاؤں گا۔ ایک صحابیہ ہیں زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں بیمار ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حج کرو اور شرط کر لو میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں اللہ نے مجھے روک لیا، جہاں اللہ نے مجھے روک دیا تو وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہے۔ تو اگر پہلے سے کسی انسان نے یہ شرط لگا دی ہے کہ مجھے مجبوری کی وجہ سے جہاں پر حلال ہونا پڑا، تو نیت کے ساتھ اس نے یہ اٹیچ کر لیا کہ وہی میرے حلال ہونے کی جگہ ہے جہاں پر مجھے روک دیا گیا، تو پھر اسے قربانی یا اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا اور وہ وہاں پر ہی حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے نیت یہ نہیں کی اور یہ اس نے شرط نہیں لگائی اور پھر راستے میں کیا ہوا، بیمار ہو گیا یا اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو اس نے کیا کرنا ہے، اب اس کا ذکر ہے آیت کے اگلے حصے میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ اذن، یا ہو اس کو تکلیف، اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے، تکلیف ہو، اس من رأسی ہی، اس کے سر میں، یعنی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا وہ بیمار ہو
تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ او بھی اعظم من رأسہ، یہ پیج آگے نہیں جا رہا، ایک منٹ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی جی دیکھیے، فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے مریض ہو، او بھی اعظم من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو۔ اعظم کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف، من رأسہ اس کے سر میں، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فدیہ تم، تو فدیہ ادا کرنا ہے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقہ کرنا ہے، او نسک، یا قربانی کرنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو اس کا ترجمہ پہلے ہم کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن کی حالت میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ، تو جو فائدہ حاصل کرنا چاہے، جو فائدہ حاصل کرے، بالعمرتی، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج کا، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی سے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، اور جسے جو نہ پائے، جس کے پاس نہ ہو، یعنی قربانی کرنے کے لیے استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے، پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو روزے رکھے گا، فَصِيَامٌ، تو روزے ہیں، فَصِيَامُ، روزے ہیں، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7، اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو جائیں گے مکمل، ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ، کہ نہ ہوں جس کے اہل و عیال، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی مسجد حرام والے، حاضری کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر وہاں پر مکہ میں نہ ہو، تو یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جب وہ واپس چلا جائے گا تو پھر جا کر اس نے 7 روزے رکھنے ہیں، اور آج کے دنوں میں 3 روزے رکھنے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ شدید کا مطلب ہے سخت، اور عقاب کا مطلب عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ تو اب ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، تو اب اس کو احرام کھولنے کی ضرورت ہے، تو کیا کرے گا؟ اس نے حج کی نیت کر لی، عمرے کی نیت کر لی، احرام باندھ کر مکہ کی طرف جا رہا ہے، راستے میں یہ ہیپن ہو گیا کہ بیمار ہو گیا بہت شدید، اور یا یہ معاملہ پیش آ گیا کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف پہنچ گئی، چوٹ آ گئی، زخمی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا عذر پیش آ گیا، تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اب تو وہ حج اور عمرے کو مکمل نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے فرض ہو گیا کہ اس نے حج اور عمرے کو مکمل کرنا ہے، تو اس کو یہ چھوٹ دے دی کہ اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو یہ 3 چیزوں میں سے ایک کام کر لے۔ پہلا کام کیا ہے؟ روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے گا؟ 3 روزے رکھے گا۔ او صدقۃ، یا صدقہ کرے گا، صدقے میں کیا کرنا ہے؟ 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ہر مسکین کو نصف سا، یعنی تقریباً 1 سے 1.5 کلو غلہ جو ہے وہ اس کو دینا ہے۔ تو 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، او نسکن، یا قربانی کر دے، یعنی بکری وغیرہ ذبح کر دے، تو یہ اختیار ہے، ان تینوں میں سے ایک کام کر لے اور پھر وہ احرام کھول لے گا۔ ایک صحابی تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کعب بن عجرہ، ان کا نام کیا تھا؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی، کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی، یعنی اس حال میں لایا کہ جو جوئیں تھی وہ
میرے چہرے پر گر رہی تھی. اب یہ بڑی تکلیف دہ معاملہ تھا، تکلیف والا معاملہ تھا. تو اب اس کا حل کیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے، آپ کو اتنی تکلیف ہے، یہ اندازہ نہیں تھا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ سر کے بالوں کو منڈوا لیں. اب بالوں کو منڈوانا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک انسان حج کو کر نہیں لیتا. یعنی جمرہ عقبہ کو 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کے طواف زیارت کرے گا تو پھر وہ حج اس کا مکمل ہوگا. تو ایسے ہی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، ایک عمل اور کرنے کے بعد یا طواف زیارت کرنے کے بعد پھر وہ سر کے بال منڈوا سکتا ہے. تو اب اس نے پہلے منڈوانے بیماری اور عذر کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم کیا کرو، 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اس کے بعد پھر اپنا سر منڈوا لو. تو ان 3 کاموں میں سے ایک کرنے کا اختیار ہے. جو شخص بیمار ہو جائے تو اس نے یہ کرنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، یعنی خوف نہیں ہے اور امن کی حالت ہے، اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے عمرہ کے لیے آئے اور عمرے کے ساتھ حج بھی کرنا ہے، یا حج کے لیے آئے ہیں ساتھ عمرہ بھی کرنا ہے. کیونکہ حج کے خاص ایام ہیں اور خاص مہینے ہیں، ان میں ہی حج ہو سکے گا. اس کے علاوہ عمرہ تو پورا سال کر سکتے ہیں نا. تو حج کے ارادے سے کوئی شخص آیا اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ساتھ عمرہ بھی کر لیتا ہوں. تو جو شخص حالت امن میں ہے اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو اسے قربانی کرنا ہوگی، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو حج کی 3 اقسام ہیں. ایک حج افراد ہوتا ہے جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہے حج تمتع. اسی لیے یہ تمتع سے یہ لفظ نکلا کہ اس میں حاجی کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ وہ عمرہ بھی کرتا ہے اور ساتھ حج بھی کرتا ہے. تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. اور پھر اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے وہ احرام کھول لیتا ہے، اور اس کے بعد حج کے دن جب شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، تو پھر دوبارہ سے احرام باندھتا ہے. درمیان میں اس سے آزادی ہوتی ہے، تو احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہوتا ہے، یہ فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، حج تمتع. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں حج قران. تیسری قسم کون سی ہے؟ حج قران. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان حج کی نیت سے آیا اور اس نے عمرہ بھی کرنا ہے، لیکن احرام ایک ہی ہے. تمتع میں کیا تھا، عمرہ کرنے کے بعد پھر اس نے کھول دیا. لیکن جو حج ہے قران جو ہے، اس میں یہ ہے کہ اس نے احرام نہیں کھولنا، بلکہ ایک ہی احرام میں اس نے جاری رکھنا ہے حج کو بھی اور عمرے کو بھی. پہلے عمرہ کر لے گا پھر حج کر لے گا، لیکن احرام نہیں کھولے گا. تو یہ اس میں فرق ہے. اور اسی طرح اگر کوئی انسان صرف حج کرتا ہے، جس کو حج افراد کہتے ہیں، تو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے کہ عمرہ بھی کر رہا ہے، جسے حج قران کہتے ہیں، اگر ایسے کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا، پھر اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا، پھر اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوگی. تو حج افراد میں اور حج قران میں، حج افراد میں قربانی نہیں ہے، اور حج تمتع میں اور حج قران میں قربانی کرنا ضروری ہوگی. تو یہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، اس کو بھی میں نے سیٹ کیا ہے. میرے خیال میں اب اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اور آگے بھی ہو جائے گی. جی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، اس نے حج تمتع کیا، حج افراد کیا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ حج تمتع اور افراد تو کر رہا ہے، اور حج تمتع اور قران کر رہا ہے. حج افراد میں قربانی نہیں ہے، حج
تمتع اور قران کر رہا ہے اور قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فمن لم یجد، جو نہیں پاتا، صیام ثلاثۃ ایام، تو پھر وہ روزے رکھ لے 3 دن، 3 دن روزے رکھے، فی الحج، حج میں، حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھ لے، قربانی نہیں ہے، حج تمتع کیا، حج قران کیا، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں، اور یہ 3 روزے کہاں پر رکھنے ہیں؟ وہاں پر حج کے دوران، حج کے دنوں میں اس نے روزے رکھ لے، یعنی عید سے پہلے پہلے روزے رکھ لے، اور اگر عید 10 ذی الحجہ آ گئی اور اس نے روزے نہیں رکھے تو پھر یہ ایام تشریق میں بھی رکھ سکتا ہے، 11، 12 اور 13 کو بھی رکھ سکتا ہے، تو 3 دن ایام حج میں اس نے روزے رکھنے ہیں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھنے ہیں جب تم واپس آ جاؤ، یعنی جب واپس اپنے ملک میں آ جائے، اپنے علاقے میں آ جائے، پھر 7 روزے رکھنے ہیں، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے اس نے رکھنے ہیں، تو قربانی نہیں دے سکا تو اس نے 10 روزے رکھنے ہیں۔ اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کا اہل و عیال وہاں پر مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو، یعنی مکہ کے باسی جو ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، قربانی نہیں ہے تو قربانی کا جو بدیل ہے، جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ روزے رکھے گا، تو وہ بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو باہر سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، یا حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، تو ان کے لیے قربانی ضروری ہے، اور اگر وہ قربانی نہیں پاتے تو 3 دن وہاں پر رہتے ہوئے روزہ رکھیں گے، اور 7 دن جب وہ واپس آ جائیں گے پھر روزے رکھیں گے، تو ٹوٹل 10 روزے رکھنے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذرا آپ دیکھیے یہاں پر 3 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ ثلاثت ایام، 3 دن، اور اس کے بعد ہمیں سبعۃ، تو یہ 3 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، لیکن اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا دیا؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، کہ یہ 10 مکمل ہو گئے، تو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مزید وضاحت اس لیے کی کہ آپ دیکھیں، فی الحج وسبعۃ، 3 روزے حج میں، اور واو ہے یہاں پر، تو واو کبھی او کے معنی میں بھی ہوتی ہے، او کا مطلب ہوتا ہے یا، کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ 3 رکھنے ہیں یا 7 رکھنے ہیں، تو اس لیے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ یہاں پر او کا معنی نہیں ہے بلکہ واو عاطفہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اور، یعنی 3 وہاں پر اور 7 واپس آ کر، اور 7 وضاحت کر دی کہ 3 یا 7 نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں۔ تو یہ حج کے کچھ احکامات ہم نے پڑھے، تو حج تمتع کے احکام، قربانی کی طاقت نہ رکھنے والے کے لیے کیا ہے؟ روزوں کا حکم ہے، تو یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس آیت میں ایک کوشچن ہے آپ کے لیے، وہ کوشچن آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیا جائے گا، اور آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ جی جی، اسکرین کا مسئلہ میرے خیال میں سالو ہو گیا ہے۔ جی، اس کا جواب بھی دیں، اور ساتھ ساتھ آگے سے جو آگے والی آیت ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال ہے، احرام باندھنے کے بعد کیا حج یا عمرہ مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ 3 آپشن آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے آپ نے جو صحیح آپشن ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ جی، سکرین آگے ہو رہی، آگے آپ کے پاس۔ الحج، ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ الحج کا مطلب کیا ہے؟ حج اشہر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہینے، شہر ایک مہینے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اشہر۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، معلومات کا مطلب ہے معلوم، مقرر، جن کو مقرر کیا گیا ہے، تو حج کے معلوم مہینے ہیں، جانے ہوئے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے فرض کر لیا، فیہن، ان میں، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، اس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، اس نے کیا کرنا ہے؟ فلا رفث، تو نہیں بے پردہ ہونا۔ رفث کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، نہ تو نہ وہ بے پردہ ہو، یعنی ایسی باتیں نہ کرے جو بے پردگی والی باتیں ہیں۔
تو ایسی شہوانی خواہشات کو ابارنے والی باتیں وہ اس نے نہیں کرنی، تو ایسی باتیں نہیں کرنی، بے پردہ نہ ہو، ولا فسوق، اور نہ ہی گالی دے۔ فسوق کا مطلب کیا ہے؟ گالی، بری بات کرنا، گالی گلوچ کرنا، زبان سے بری باتیں نکالنا، گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو گناہ بھی نہ کرے۔ ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں۔ تو حج میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جب حج کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، گالی گلوچ بھی نہیں دینی۔ یہ نہیں ہے کہ غصے میں آ کر تو آپس انسان باہر ہو جائے، تو پھر وہ حج کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اور ایسے ہی شہوانی گفتگو نہیں کرنی، اسی لیے حج کا احرام باندھنے کے بعد ان دنوں میں نکاح کا پیغام بھیجنا، نکاح کرنا، ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ولا فسوق، اور فسق و فجور والی باتیں بھی نہیں کرنی، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ تو آپ لوگوں نے جو سوال کا جواب دیا ماشاءاللہ 100% درست جواب آیا ہے، لگتا ہے آج توجہ تام ہے، سب لوگ توجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ احرام باندھنے کے بعد کیا حج یا عمرہ مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ تو سب نے جواب درست دیا کہ جی ہاں، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب آپ سے دیکھیں سوال کیے جاتے ہیں، آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرتے ہو، من خیرن، بھلائی سے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، جو بھی بھلائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تو بے شک بہترین ذات کیا ہے؟ التقوی، تقوی ہے۔ تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچ جانا، بچنا ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جی آپ کو پتہ ہے حج کے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے ہیں شوال، جس مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، ابھی لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں جانے کی توفیق کے ساتھ ساتھ قبولیت، شرف قبولیت سے بھی نوازے جو لوگ جاتے ہیں۔ تو حج کے مہینے معلوم ہیں، کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ تو حج کے لیے انہی 3 مہینوں میں احرام باندھا جائے گا، اس سے پہلے آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے، کسی مہینے میں چلے جائیں کہ میں حج کر رہا ہوں، تو وہ نہیں، درست نہیں ہوگا۔ حج کا احرام کب باندھا جائے گا؟ شوال میں، ذی القعدہ میں، یا ذی الحجہ کی ابتدا میں چلے جائیں، کیونکہ 8 ذی الحجہ سے پھر حج کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، وہ اعمال کرنا پڑیں گے، تو کرنا ہوں گے، تو یہ انہی دنوں میں حج کا احرام باندھا جائے گا، انہی مہینوں میں۔ تو عمرہ پورا سال کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے کیا ہے؟ خاص مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے حج کو فرض کر لیا، فلا رفث، تو وہ بےہودہ بات نہیں کرے گا، ولا فسوق، اور گالی گلوچ بھی نہیں دے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ تو رفث سے مراد ہے شہوانی گفتگو، تو اس میں جماع اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے، اور جو چیزیں اس کی طرف مائل کرنے والی ہوں وہ گفتگو بھی نہیں کرنی حج کے دنوں میں، تو اس سے منع کر دیا۔ گالی گلوچ بھی نہیں دینی، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا، دوران حج ان چیزوں سے بچنا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ اختیار کرو۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل یمن، یہ صحیح البخاری میں یہ روایت ہے کہ اہل یمن حج کرتے تو زیادہ راہ نہیں لاتے تھے، یعنی ساتھ اپنا کھانا پینا اور خرچہ خراجات وہ نہیں لاتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ زیادہ راہ اختیار کرو۔ توکل کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ پوری تیاری کریں، اپنا سامان آپ کے ساتھ ہو، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ ہوں، اور اگر آج کل کے دور میں ہوٹل آپ نے بک کروایا ہو اور وہاں پر جو کھانے کا انتظام ہو اس کی بکنگ کروائی ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، تو پھر ادھر آ کر لوگوں سے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ اختیار کرو۔ تو ایسا توکل وہ اللہ پر توکل نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی جیبوں پر توکل ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ خود سے کچھ نہیں اپنے پاس، اور جا کر مانگتے پھریں کہ ہمیں دے دو، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا، اور تو زیادہ راہ اختیار کرو، اور بہترین ذات کیا ہے؟ التقوی، بچ جانا، یعنی سوال سے بچ جانا، لوگوں سے مانگنا نہیں، یہ بہترین زیادہ راہ ہے کہ تم اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤ تاکہ تمہیں لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔
اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین زیادہ راہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اختیار کرنا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اور مجھے سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ یہ کوشچن ابھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ جی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلاً کوئی فضل، من ربکم اپنے رب سے، اپنے رب سے، اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، تو جب افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، ذکر کرو اس کا، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تھے تم من قبلی ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس کا معنی آپ کو آتا ہے کہ اس سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہ تھے، ناواقف تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تو جس طرح سے ہدایت دی ہے تو ایسے ہی تم نے ذکر کرنا ہے۔ جی صحیح البخاری میں کتاب التفسیر میں یہ روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز جاہلیت میں یہ بازار تھے، تو اب جب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں یہ سمجھا کہ یہ تو گناہ ہے، یہ جاہلیت کے بازار تھے اور یہاں پر حج کے دنوں میں ہم تجارت کریں تو اس کو گناہ سمجھا، تو اس پر یہ آیت اتری کہ یہ گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب حاجی لوگ جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو تو کہاں پر جاتے ہیں؟ مینا میں، اس کے بعد آتا ہے مزدلفہ، اس کے بعد ہے عرفات، تو مینا میں 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی بھی وہاں پر پڑھتے ہیں، مغرب کی بھی وہاں پر پڑھتے ہیں، عشاء کی بھی وہاں پر پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز بھی وہاں پر پڑھتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو جو نامی رات ہے وہ بھی وہاں پر ہی گزارتے ہیں۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو پھر 9 تاریخ کو یعنی عید بقرہ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کو عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے، اور عرفات میں ظہر سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر خطبہ ہوتا ہے، ظہر اثر کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر حاجی لوگ وہاں پر ٹھہرتے ہیں، کب تک؟ غروب آفتاب تک، جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہاں سے نکل کر مزدلفہ میں آ جاتے ہیں۔ تو عرفات میں ٹھہرنا یہ ضروری ہے، یہ حج کے ارکان میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا یہ حج ہے اور یہ حج کا اہم رکن ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ، جب تم عرفات سے واپس آؤ، جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ مطلب یہ ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ جی تو اب عرفات سے واپس آنا ہے، کدھر آنا ہے؟ مزدلفہ میں،
عرفات سے واپسی پر کدھر آنا ہے؟ مزدلفہ میں. مغرب کے بعد جب حاجی آ جاتے ہیں تو رات کہاں پر گزارتے ہیں؟ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں. تو وہاں پر مزدلفہ میں مشعر حرام ایک پہاڑ ہے. یہ فرمایا کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے. کہ کہاں پر ہے؟ مزدلفہ میں ہے. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشعر حرام، کیونکہ وہ حرم کی حدود کے اندر ہے تو اس لیے اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے. پہلے آپ کے سوال کا جواب دیکھتے ہیں. سب لوگوں نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. بارک اللہ فیکم. جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج پر لے جائے. جی، تو جب فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات سے جب تم واپس آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس، یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو حاجی لوگ عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں آتے ہیں. مزدلفہ میں جس ٹائم پہنچیں گے اس ٹائم انہوں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور رات کو وہاں پر ہی قیام کرنا ہے، وہاں پر ٹھہرنا ہے. تو جب رات کو وہاں پر ٹھہرنا ہے تو نمازیں پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. فجر کے بعد پھر وہاں پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. اور پھر وہاں سے یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا تو وہاں سے جمرہ عقبہ کی طرف جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں پر چلے جانا. ٹھیک ہے. تو حج اور عمرے کا یہ تفصیلی یہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو اگر کوئی جانا چاہے تو وہ آپ پرسنل میں رابطہ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ پورا طریقہ سمجھا دیا جائے گا. تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسے اس نے تمہیں گائیڈ کیا ہے، جیسے تمہیں سکھایا ہے. مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پر ذکر کرتے، اور ذکر میں وہ شرک بھی کیا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرک کے ساتھ ساتھ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. تو خیر وہ شرک کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم نے ایسے ذکر کرنا ہے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. دیکھیں نا مسلمان کیسے ذکر کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے الا شریک لک تملکہ وما ملک. یہ مسلم میں حدیث ہے. وہ کہتے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا، کہتے مگر ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے، یعنی جس کا مالک تو ہی ہے لیکن ایک شریک ہے تیرے ساتھ، تیرا پارٹنر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے ایسے اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ توحید کا درس دیتا ہے یہ حج. تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ مشرکین کیا کہتے تھے؟ الا شریک اللہ کا تملکہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرے کام میں تیرا شریک بھی ہے. یعنی وہ اس کو علیحدہ سے الہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ الہ اللہ ہی ہے لیکن اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے. جیسے آج ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم ان سے مانگتے ہیں اور وہ اللہ سے لے کر ہمیں دے دیتے ہیں. یا اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت ہے. مالک تو اللہ ہی ہے لیکن یہ بھی ہے نا کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا، یہ اللہ کے خاص لوگ، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی کشتی پار لگا سکتے ہیں، یہ بھی بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں. تو یہ کنسپٹ درست نہیں ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے عبادت کے لائق، اور وہ اکیلا ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم بھی گمراہ تھے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں تھا. تو اللہ کو اکیلے ہی پکارنا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کو نہ پکارو. جی، ٹائم کم رہ گیا آپ کا، آگے چلتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کے لیے ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں گے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ، اور تم مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے،
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حاجی لوگ عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا فائدہ افل تم من عرفات، جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ قریش کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم عرفات میں نہیں جائیں۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ ہم تو بیت اللہ کے حدود میں رہنے والے ہیں، حدود حرم میں رہنے والے ہیں۔ عرفات کا جو میدان ہے، عرفات جو جگہ ہے، وہ حدود حرم سے باہر ہے، تو ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ مزدلفہ میں چلے جاتے لیکن وہاں پر جانے سے انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ باقی حاجی لوگ جب عرفات میں جا رہے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہیں، تو تم بھی وہاں پر جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ لوگوں کی طرح، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی طرح، اور جو شریعت نے طریقہ بتایا اسی کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قریش کے لوگوں کو یہ کہا کہ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی، آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ حج کے دنوں میں حاجی کا تجارت کرنا کیسا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے جواب دیا ہے، لیکن الحمدللہ 80% لوگوں کا جواب درست ہے۔ 80% لوگوں کا جواب درست ہے کہ حج کے دنوں میں حاجی تجارت کر سکتا ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ یہ آپشن ٹھیک ہے کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل سے مراد کیا ہے کہ رزق وہاں پر تلاش کرو تو کر سکتے ہو۔ حج کے دوران تجارت کی جا سکتی ہے۔ جی، تو حاجی کا تجارت کرنا حج کے موقع پر جائز ہے۔ بس یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، حاجی اور مولوی جو ہے نا یہ تجارت نہیں کر سکتے۔ ان کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا۔ تجارت نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، بزنس نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ رہبانیت جو ہے نا وہ عیسائیت میں تھی کہ وہ کہتے دنیا سے کٹ کے صرف دین کا کام کرنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے کہ دنیا بھی اچھے طریقے سے کماؤ اور آخرت کی بھی تیاری کرو۔ دین اور دنیا دونوں ساتھ ہیں۔ اگر آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا میں جو لوگ غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے ترقی کی، اور مسلمان کے غلام بن گئے، اس لیے تو وہ حکمران بن گئے نا۔ باقی صرف چلے لگانا اور اس طرح سے یہ کام کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ جی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، تو جب تم پورا کر لو، مناسککم، اپنے طریقوں کو، یعنی حج کے طریقوں کو تم پورا کر لو، اپنے مناسک کو تم پورا کر لو۔ مناسک کہتے ہیں حج کے جو مراسم ہیں ان کو تم ادا کر لو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، كَذِكْرِكُمْ تمہارا ذکر کرنے کی طرح، آباءکم اپنے آباء اجداد کا، او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ فمن الناس، تو لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ تو جب تم حج کو مکمل کر لو، یعنی حج مکمل کب ہوگا؟ 10 ذی الحجہ کو آپ نے جمرہ عقبہ، جس کو کہتے ہیں نا بڑا جو پتھر ہے، اس کو کنکریاں مار لی، اس کے بعد طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج مکمل ہو گیا، اور آپ نے احرام کی چادروں کو کھول لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پر ہی ٹھہرنا ہے مینا میں 3 دن، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جب مینا میں آپ نے ٹھہرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکر، فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو قریش کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے، جب حج مکمل کر لیتے نا،
تو اس کے بعد اسلام سے پہلے عرب کیا کرتے تھے؟ حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے، اور میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے باپ نے یہ کارنامہ کیا تھا، میرے دادا نے یہ کارنامہ کیا تھا، تو ان کے کارنامے ذکر کرتے، ان کا ذکر کرتے، تذکرہ کرتے، حج کر لیا، اب یہاں پر بیٹھو، میلہ لگے گا اور تذکرہ ہوگا، فخر ہوگا، اپنے آباء و اجداد کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرو، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کر رہے ہو نا، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کراؤ، اشد ذکر، اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور پھر صحابہ کرام مینا میں یہاں پر ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں اس طرح سے بلند آواز سے ذکر کرتے تو مسجد کے لوگ بھی ذکر شروع کرتے تھے اور پھر دیگر لوگ بھی ذکر شروع کرتے تھے۔ تو اس لیے ذکر کرنا ہے، مینا میں رہ کر 3 دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز کیا ہے؟ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے، میں اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں تاکہ آگے آسانی ہو جائے گی۔ تو 3 طرح کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، بلکہ 2 طرح آپ سمجھ لیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں، اور تیسری قسم کا ذکر نہیں کیا کہ جو صرف آخرت ہی مانگتے ہیں، دنیا نہیں مانگتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صرف آخرت ہی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ دنیا مانگتے ہو، دنیا مل جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، تو عطا کر ہمیں دنیا میں، حسنہ، نیکی، اچھائی۔ دنیا میں اچھائی کیا ہے؟ اچھا دوست بھی، یہ بھی دنیا میں اچھائی ہے، اور اچھی، آگے آپ سمجھتے ہیں، مرد ذات، وہ بھی دنیا کی بلائی ہے۔ اور ایسے ہی خواتین کے لیے ان کا اچھا پارٹنر، یہ بھی اچھائی ہے۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اور عورتیں کر سکتی ہیں جن کو پارٹنر چاہیے، یعنی ازدواج میں منسلک ہونا چاہتی ہیں۔ میں اس لیے اس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ بچے بھی کلاسز میں ہوتے ہیں تو وہ نیت یہ رکھ کر اپنے ذہن میں یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رشتہ عطا کرے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس میں تمام اچھائیاں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اچھے اعمال کی توفیق بھی شامل ہے، اس میں نیکی کا کام کرنا یہ بھی شامل ہے، دنیا کی اچھائیاں، مال و دولت بھی شامل ہے، اس میں خلافت بھی شامل ہے، اسلامی حکومت بھی شامل ہے، اور تمام کی تمام چیزیں، دنیا کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کثرت سے، اللہم ربنا آتنا، یا اللہم آتنا کے الفاظ بھی ہیں، اس کے ساتھ اللہم بھی سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جب دعا کرتے تو کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں بھی اچھائی عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی اچھائیاں کیا ہیں؟ اللہ کا دیدار، یہ سب سے بڑی اچھائی ہے، مومنین کو نصیب ہوگا، جنت ہے، باغات ہیں، نہریں ہیں، حوریں ہیں، یہ سب نیکی اچھائیاں ہیں جو آخرت میں ملیں گی۔ تو مومن کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھائی عطا کر دے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر دے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ وقینا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اس کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ جہنم سے بچ جانا یہ آخرت کی اچھائی اس میں شامل ہے، لیکن آخرت کی اچھائیاں عذاب کے بعد بھی مل سکتی ہیں، گناہوں کی سزا ملے اور پھر اس کے بعد اچھائی مل جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے، اس کا علیحدہ ذکر کرتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اجازت نہیں ہے۔ دعا کا اسلوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر دے، دنیا کی نعمتیں ملیں، اسلام جیسا دین مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح دنیا سے بالکل ترک کر دینا یہ رجحان اسلام میں نہیں ہے۔
جب آپ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بس صرف چلا لگانا ہے اور صرف بس تسبیحات ہی پڑھنی ہے، دنیا سے ہم نے کیا لینا ہے، دنیا کمانی بھی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے جانا بھی نہیں ہے، تو اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، بلکہ کیا کہتا ہے دنیا میں بھی اچھائی، اچھا مال جمع کرنا جو حلال طریقے سے ہو اور اس کو لوگوں پر خرچ کرنا اور اپنی اچھائی کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور پھر دیگر ملکوں میں آمد و رفت کرنا اور پھر وہاں سے علم حاصل کرنا، سیکھنا، اور دنیا کی جتنی بھی سائنسی اور ٹیکنالوجیز ہیں اور سائنسی معارف ہیں، علوم ہیں، ان کو سیکھنا، مقصد یہ ہو کہ ہم اگر کچھ سیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو انسانیت کو بچائے گا، اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اسلام کے لیے جو ہے نئی سے نئی ایجادات کرے گا جس سے اسلام کی نشر و اشاعت ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کی حکمرانی ملے گی، خلافت ملے گی۔ تو جب ایسی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی، ہم نے دنیا کو پس پش ڈال دیا ہوگا کہ صرف ہم نے آخرت کی ہی فکر کرنی ہے، تو دنیا کے علوم سے ہم ناواقف، دنیاوی ایجادات سے ہم ناواقف، اور ان تمام جدید سائنس اور جدید جو اعلی جات ہیں ان سے ناواقف ہوں گے، تو پھر کیا ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ ترقی کر چکے ہیں تو ہم ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو وہ ایک دور تھا کہ جب مسلمان دینی علوم میں بھی آگے تھے اور دنیاوی جو ایجادات تھی، جو مہارت تھی، اس میں بھی آگے تھے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، جی آگے آیت نمبر 203 اب ہم پڑھیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم ذکر کرو اللہ کا فی ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں۔ ایام کا مطلب کیا ہے؟ دن، یوم کی جمع ہے، اور معدودات گنتی کیے ہوئے۔ فمن تعجل، تو جو جلد چلا جائے، چلا گیا، فی یومین، دو دنوں میں۔ یوم ایک دن کو کہتے ہیں، یومین دو دنوں کو کہتے ہیں، اور ایام زیادہ کو کہتے ہیں۔ واحد تثنیہ کہتے ہیں، عموماً انگلش میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، اردو میں بھی واحد اور جمع ہوتی ہے، اور عربی میں کیا ہے، ایک واحد ہے، ایک تثنیہ اور ایک جمع ہے، دو کے لیے علیحدہ سے ورڈ یوز ہوتا ہے، جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یومین، تو اس کا مطلب کیا ہے، دو دن۔ تو جو جلدی چلا گیا فی یومین، دو دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، اس کے لیے کہ جو ڈرتا رہا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہارا حشر اسی کی طرف ہوگا۔ تحشرون کا مطلب ہے جمع کیے جاؤ گے۔ تو اب جب حج مکمل ہو گیا، ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ کون سے دن ہیں؟ وہ ایام تشریق ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کو جب قربانی کر لی، اس کے بعد طواف زیارت کر لیا، حاجی نے احرام کی چادروں کو کھول دیا، حج مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد 3 دن مزید کہاں پر رہنا ہے؟ مینا میں رہنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو شخص 2 دن رہتا ہے، یعنی 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو، اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو ظہر سے پہلے پہلے نکلنا ہے۔ ظہر ہوگی وہاں پر تو پھر تیسرا دن بھی ٹھہرنا ضروری ہو جائے گا، تو 2 دن کے بعد وہ چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو شخص ومن تأخر، جو مزید تاخیر کرتا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ میں حج کے دن پھر زندگی میں حج کرنا نصیب ہو نہ نصیب ہو، ایک دن کی تو بات ہے، ایک دن اور ٹھہر جاتا ہوں، مزید ذکر کا موقع ملے گا، مزید اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع ملے گا، اور پھر دوبارہ سے کنکریاں ماری جائیں گی، پھر وہ ذکر کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذکر کرے گا، تو یہ مزید موقع ملے گا۔ 21 کنکریاں مارنی ہیں، ایک جمرے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، تو وہ ٹھہر جاتا ہے تیسرے دن بھی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ٹھہر جائے تو یہ اچھا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تو ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق، اور وہ کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص 11 اور 12 کو کنکریاں مار کے وہاں سے چلا گیا تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 13 کو ٹھہرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ذکر کے 2 دن ہیں، اور اس سے زیادہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ اور ابھی آپ سے ایک سوال کرنا باقی ہے، وہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور آپ نے سوال کا جواب دینا ہے۔ ٹائم بھی ہمارے پاس کم رہ چکا ہے، تو اس لیے
سوال کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے ترجمے پر بھی غور کرنا ہے تاکہ 2-3 آیتیں ہم مزید پڑھ لیں. کدھر چلیں گے جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. 2 منٹ باقی ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جلدی اس کو مکمل کر لیں. 3-4 منٹ آپ کے اور لینے پڑیں گے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. پہلے ترجمہ دیکھ لیں تینوں آیات کا اکٹھا پھر ان کی تشریح کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ ہیں مَن يُعْجِبُكَ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو. لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے مَن يُعْجِبُكَ کہ جو بھلی لگتی ہے آپ کو, بھلی معلوم ہوتی ہے آپ کو, تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو, قولہ اس کی بات, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو, علی اس پر, ما جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے, وَهُوَ اور حالانکہ وہ, الد الخصام سخت جھگڑالو ہے. الد کا مطلب ہوتا ہے سخت, الخصام جھگڑالو. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ پھرتا ہے, سعیٰ فی الارض تو کوشش کرتا ہے زمین میں, فی الارض کہتے ہیں زمین کو, سعیٰ کا مطلب کوشش کرتا ہے, فی الارض زمین میں, لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد پھیلائے اس میں, ویہلک الحرث والنسل اور وہ ہلاک کر دے الحرث کھیتی کو, والنسل اور نسل کو, واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو پکڑ لیتی ہے, آمادہ کرتی ہے اس کو عزت, غرور, تکبر میں آ جاتا ہے. جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو تکبر میں آ جاتا ہے, عزت اس کو آمادہ کرتی ہے بالاسم گناہ پر, فحسبہ جہنم تو اس کے لیے جہنم کافی ہے, وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور البتہ یہ برا ٹھکانہ ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. تو اب اس کی تفسیر, پہلے آپ کا سوال کا جواب دیکھتے ہیں. ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ 3 آپشن تھے اور 22% لوگوں نے جواب غلط دیا ہے, 11% لوگوں نے بھی جواب غلط دیا ہے. یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ آپشن جنہوں نے کلک کیا ہے, تو اس کا درست جواب کیا تھا؟ 67% لوگوں نے جواب درست دیا ہے. ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کے 11, 12 اور 13 تاریخ ہے, جس کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے. بارک اللہ فیکم. تو پیچھے مومنین کا ذکر تھا کہ مومن لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی دے دے, آخرت بھی دے دے. ٹھیک ہے. اور اب منافقین کا ذکر ہے. منافقین کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے, دنیا کی باتیں جو ہے نا بہت اچھی کرتے ہیں. دنیا کی کوئی بات ہو تو ان سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, دنیا کے بارے میں جو ان سے پوچھ لو بتا دیں گے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں, قسم کھا کر کہتے ہیں کہ دنیا کی سیاست ایسے سے ایسی ہو جائے گی, دنیا میں یہ ہونے والا ہے, یہ ہو جائے گا. دنیا کا بڑا نالج ہے, بڑی باتیں ہیں, تجزیے لگاتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کریں گے دنیا کے متعلق, تو آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں ان کی باتیں, اور اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ یہ سخت جھگڑالو لوگ ہیں. تو یہ منافقین کی صفت بیان کی کہ دنیا کی ہی سوچ, دنیا کی ہی فکر, دنیا کی ہی طرف, دنیا کا ہی سب کچھ لینے کی خواہش اور جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں. لیکن جب بات کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں, تو ان کی ظاہری زندگی یہ ہے کہ بڑی بھلی باتیں کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور وہ اچھی اس لیے بھی کرتے تھے کہ تاکہ لوگ مسلمان ان کو اچھا سمجھ لیں. لیکن حقیقت ان کی کیا ہے کہ وہ بڑے جھگڑالو ہیں, دل میں بڑا بغض رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ لوگ اس وقت بھی موجود تھے منافقین, اور ہر دور میں موجود ہیں, آج بھی آپ کو ملیں گے کہ جو دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں لیکن دین کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے, سخت دل, متکبر ہوں, بخیل, پٹو ہوں, بخیل ہوں, سخت دل ہوں, متکبر ہوں,
پیٹو ہوں اور بازاروں میں شور کرنے والے ہوں، رات کو مردار اور دن کو گدے ہوں، اور دنیا کے معاملات کے عالم ہوں اور آخرت کے معاملات سے جاہل ہوں۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے جو سخت دل ہیں، متکبر ہیں اور بخیل ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں، پیٹو ہیں، بغض رکھتے ہیں، بازاروں میں شور کرتے ہیں، اور رات کو مردار بن کے سوئے رہتے ہیں، اور دن کو گدھوں کی طرح کام کرتے رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملات کے عالم ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتہ، جاہل ہے۔ تو یہ منافقین کی علامت بھی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ایک خاص شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریک، لیکن یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے مراد ہر وہ شخص منافق جو جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ ہو سکتا ہے، اور جس آدمی میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ دنیا کی ہی کوشش کرتا رہتا ہے، دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، تو اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو اسے آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ ان کی صفات کیا ہیں کہ دنیا کے عالم ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہیں، جاہل ہیں، سخت جھگڑالو ہیں یہ منافقین۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور آپ کے پاس آتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے پھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد مچا دیتے ہیں، لڑائی کروانا، جھگڑا کروانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر دینا، فساد پھیلا دینا، یہ ان کا کام ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان بھی یہ فساد پیدا کرنے کی کوشش یہ کرتے تھے نا، تو یہ فسادی لوگ ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور پھر کھیتیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر خیر کسی خاص ملک کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے کہ کسی کو سزا ملنے والی ہے، اس پہ کوئی جرم ثابت ہو رہا ہے، تو کس طرح سے عمارتوں کو گرا دیا جاتا ہے، کس طرح سے عمارتوں کو تباہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ملکی مفاد کی جو چیزیں ہیں ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ذرا دیکھیے کیا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے؟ کیا مسلمان اس طرح سے بے صبری کرتے ہیں؟ کیا مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلا دیں، لوگوں کی املاک کو ہلاک کر دیں، لوگوں کی دکانوں کو ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، لوگوں کی جائیداد کو تباہ کر دیں، لوگوں کو نقصان پہنچائیں، ان کا پیسہ لوٹ لیا جائے، ان کی گاڑیاں جلا دی جائیں؟ یہ کن لوگوں کی صفات ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا کے عالم ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارے خلاف ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ایسے ہو جائے گا۔ اگر انہیں فکر ہو کہ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور یہ نظام یہ صرف لوگ نہیں چلا رہے، اس کو تو رب العالمین چلا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو آپے سے باہر نہ ہوں، صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اگر آپ نے ہم پر مسلط کیا تو شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ تو قرآن کے ترجمہ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا ہو، وہ صفات پیدا ہوں جو مومنین کے اندر ہوتی ہیں، جو منافقین کی صفات ہیں ان سے ہم نے دور رہنا ہے۔ تو زمین میں یہ فساد پھیلاتے ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کر دیتے ہیں کھیتی کو، نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ایسا کام نہ کرو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کی عزت، ان کا غرور ان کو مزید گناہ پر ابھارتا ہے۔ اور ہم تو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، ہم نے تو دین کے لیے یہ کام کیا ہے۔ کہا نہیں جاتا ہم نے تو یہ کام کیا تھا، ہم نے تو ختم نبوت کے لیے کیا، ہم نے صحابہ کی نموز کے لیے یہ کیا، ہم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے یہ کیا، جو لوگ نہیں کر سکے ہم نے کیا ہے۔ لیکن وہ جو خرابی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے، بس اپنی اچھائیاں گنوا رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو، تو ان کا غرور ان کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ معاف فرمائے، میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 207 سے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبق کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم پڑھیں تاکہ آپ لوگ ترجمہ صحیح طرح سے یاد کر لیں۔ تو جو کوئی معنی مشکل ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ہیں، آپ ایڈمنس کو سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کو جواب بھی مل جائیں گے۔ تو ابھی 10 منٹ کے لیے آپ کو سوالات کا موقع دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک سوال شاید باقی تھا، اس کا جواب دیتے جائیں۔ الد الخصام، ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا اس لیے مجھے یاد نہیں رہا۔
تو الد الخصام کا معنی کیا ہے؟ جی یہ بتائیں گے آپ.